العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ المجرمون الكافرون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم مطاطئوها حياء يقولون ربنا أبصرنا ما أنكرنا من البعث وسمعنا منك تصديق الرسل فيما كذبناهم فيه فارجعنا إلى الدنيا نعمل صالحا فيها إنا موقنون الآن فما ينفعهم ذلك ولا يرجعون. عزیز طلبہ کرام، گزشتہ کل کے سبق میں ان آیات کا ترجمہ اور تفسیری کلمات کی تحقیق اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ آج کے سبق میں ان آیات کی تفسیر پیش خدمت ہے۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا، اس آیت میں مجرمین کی اس ناگفتابے حالت کا بیان ہے جو محشر میں رب العالمین کے روبرو پیشی کے وقت ذلت و رسوائی کی صورت میں ہوگی۔ ذلت و رسوائی، ندامت و شرمندگی کی، جو کہ معنوی اور غیر مرئی شے ہے، اللہ نے محسوس اور مرئی صورت میں بیان فرمایا ہے۔ اور مجرمین سے یہاں وہی لوگ مراد ہے جنہوں نے کہا تھا اَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا جب ہم خاک میں رل مل جائیں گے تو کیا ہم کو نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا؟ مذکورہ مجرمین کہیں گے کہ ہمارے کان اور آنکھیں کھل گئی، پیغمبر جو فرمایا کرتے تھے اب ہم کو ان کا یقین آ گیا، بلکہ آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا، اب ایک مرتبہ پھر دنیا میں بھیج دیجئے، دیکھیے ہم کیسے نیک کام کرتے ہیں۔ مگر اس وقت کا یقین کرنا کچھ کام نہ آئے گا، اب تو اللہ کا عذاب ان پر ثابت ہو چکا، بھگتنا ہی پڑے گا۔ اس لیے کہ ایمان وہی معتبر ہوتا ہے جو غائبانہ ہو، ورنہ عذاب کا مشاہدہ کرنے کے بعد تو ہر مشرک و کافر ایمان لے ہی آتا ہے، لہذا ایمان بالمشاہدہ معتبر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حالت غرغرہ کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرماتے ہیں کہ آپ اہل مکہ کے ایمان نہ لانے پر اس قدر غم نہ کریں کہ خود کو ہلاک ہی کر ڈالیں، اس لیے کہ اگر ہم چاہتے تو ہر کافر و مشرک کو ایمان کی ہدایت عطا کر دیتے، لیکن یہ ہدایت جبری ہوتی جس میں امتحان و آزمائش کی گنجائش نہ ہوتی۔ آزمائش تو اختیاری ایمان ہی میں ہوتی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا ہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، یعنی جھوٹے ہے، اگر دنیا کی طرف لوٹ جائے پھر بھی ان کی وہی روش رہے گی۔ ان کی طبیعت کی افتاد ہی ایسی واقع ہوئی کہ شیطان کے اغوا کو قبول کر لے اور اللہ کی رحمت سے دور بھاگے۔ بلا شبہ ہم کو قدرت ہے، اگر ہم چاہتے تو تمام انسانوں کو زبردستی اسی راہ ہدایت پر قائم رکھتے جس کی طرف انسان کا دل فطرتاً رہنمائی کرتا ہے، لیکن اس طرح سب کو ایک ہی طور و طریق اختیار کرنے کے لیے مضطر و مجبور کر دینا حکمت کے خلاف تھا، اور وہ بات بھی پوری ہونی تھی جو ابلیس کے دعوے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ کے جواب میں فرمائی تھی فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ،
لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ۔ معلوم ہوا کہ یہاں جن و انس سے شیاطین اور ان کے اتباع مراد ہے۔ اِنَّا نَسِينَاكُمْ میں نسیان سے ترک کرنا اور نظر انداز کرنا مراد ہے، جو کہ نسیان کے لیے لازم ہے، اس لیے کہ نسیان اللہ تعالیٰ سے محال ہے۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، اس اسلوب قرآنی کے مطابق تقابل کے طور پر مومنین اور ان کے اوصاف کا ذکر ہے، یعنی مشرکین متمردین کے برخلاف مومنین کا حال یہ ہے کہ وہ خوف و خشیت اور خشوع و خضوع سے سجدے میں گر پڑتے ہیں، زبان سے اللہ کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں، دل میں کبر و غرور نہیں۔ مومنین مخلصین کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ سردی کے موسم میں میٹھی نیند اور نرم گرم بستروں کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس سے مراد تہجد کی نماز ہے۔ روایت حدیث سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے۔ مسند احمد، ترمذی، نسائی وغیرہ میں حضرت معاذ ابن جبل سے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا۔ ایک روز میں دوران سفر صبح کے وقت آپ کے قریب ہوا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کرے اور جہنم سے دور کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ایک بڑی چیز کا سوال کیا، مگر جس کو اللہ آسان کر دے اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ وہ عمل یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ اور پھر فرمایا کہ اب میں تم کو خیر کے ابواب بتلاتا ہوں، اور وہ یہ ہیں، روزہ ڈھال ہے جو عذاب سے بچاتا ہے، اور صدقہ آدمی کے گناہوں کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اسی طرح آدمی کی نماز درمیان شب میں اور یہ فرما کر قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ حضرت قتادہ، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ اور ضحاک نے فرمایا کہ پہلوؤں کے بستروں سے الگ ہونے کی صفت ان لوگوں پر بھی صادق آتی ہے جو عشاء کی نماز جماعت سے ادا کرے، پھر فجر کی نماز جماعت سے ادا کرے۔ اور ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تتجافا جنوبہم، عشاء کی نماز سے پہلے نہ سونے، عشاء کی نماز سے پہلے نہ سونے اور جماعت عشاء کا انتظار کرنے والوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت ان لوگوں سے متعلق ہے جو مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے متعلق فرمایا کہ جو لوگ جب آنکھ کھلے اللہ کا ذکر کرے، لیٹے بیٹھے اور کروٹ پر، وہ بھی اس میں داخل ہے۔ امام تفسیر ابن کثیر نے فرمایا کہ ان تمام اقوال میں کوئی تعارض نہیں، صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت ان سب کو شامل ہے۔ آخر شب کی نماز ان سب میں اعلیٰ و افضل ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ قیامت کی دن اولین و آخرین کو جمع فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی کھڑا ہوگا جس کی آواز تمام مخلوق سنیں گی۔ وہ ندا دیں گا کہ آج اہل محشر جان لیں گے کہ اللہ کے نزدیک کون لوگ عزت و اکرام کے مستحق ہے۔ پھر وہ فرشتہ ندا دے گا کہ اے اہل محشر میں سے وہ لوگ کھڑے ہو، اہل محشر میں سے وہ لوگ کھڑے ہو جن کی صفت یہ تھی، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، یعنی ان کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اس آواز پر یہ لوگ کھڑے ہو گئے جن کی تعداد قلیل ہوگی۔ اور اسی روایت کے بعض الفاظ میں ہے کہ یہ لوگ بغیر حساب کے جنت میں بھیج دیے جائیں گے۔ اس کے بعد اور تمام لوگ کھڑے ہو گئے، ان سے حساب لیا جائے گا۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، یعنی اس کی رحمت و فضل و کرم کی امید بھی رکھتے ہیں، اور اس کے عتاب و غضب اور مواخذہ و عذاب سے ڈرتے بھی ہیں۔ محض امید ہی نہیں رکھتے کہ عمل سے بے پرواہ ہو جائے، جیسا کہ بے عمل اور بد عمل لوگوں کا شیوا ہے، اور نہ عذاب و مواخذہ
کا اتنا خوف طاری کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے مایوس ہو جائے کہ یہ مایوسی بھی کفر و ضلالت ہے۔ انفاق میں صدقات واجبہ اور نافلہ دونوں شامل ہے۔ اہل ایمان حسب استطاعت دونوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، آیت میں نفس نکرہ ہے جو عموم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی ان نعمتوں کی حقیقت کو کما حقہ کوئی نہیں جانتا جو اللہ تعالی نے مذکورہ اہل ایمان کے لیے مخفی رکھی ہے۔ ان کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث قدسی بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھیں اور نہ کسی کان نے سنے اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا گزر ہوا۔ اس حدیث کو لے کر سید سید وغیرہ نے جنت کی جسمانی نعمتوں کا انکار کیا ہے۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نے اس کے جواب میں ایک کتاب اور ایک رسالہ لکھا ہے، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا۔ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں مومن و کافر، فرما بردار اور نافرمان برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر دونوں کا انجام برابر ہو جائے تو یہ عدل کے خلاف ہوگا، نعوذ باللہ یہ اندھیر نگری جیسا معاملہ ہو جائے گا، بلکہ ان دونوں فریقوں کے درمیان بڑا فرق ہوگا۔ مومن اللہ کے مہمان ہوں گے، نیز اعزاز و اکرام کے مستحق، اور فاسق و کافر تعزیر و عقوبت کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے جہنم کی آگ میں جھلسیں گے۔ جہنم کے عذاب کی شدت اور ہولناکی سے گھبرا کر جہنمی باہر نکلنا چاہیں گے، یا کبھی کبھی آگ کے شعلوں جہنمیوں کے شعلے جہنمیوں کو دروازے کی طرف پھینک دیں گے۔ اس وقت شاید نکلنے کا خیال کرے۔ فرشتے پھر سے پہلے دنیاوی چھوٹے عذاب، مثلا دنیا کی مصیبتیں، امراض، بعض کے نزدیک ادنا عذاب سے وہ قتل مراد ہے جس سے کافر غزوہ بدر میں دوچار ہوئے تھے، یا قحط سالی جو مکہ والوں پر مسلط کی گئی تھی مراد ہے۔ دنیاوی مصائب و آلام بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کے لیے رجوع کی توفیق مقدر ہے وہ خدا کی طرف رجوع ہو جائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.